اللہ جل شانہ اس کو تاج پہنے گا، ماں کو بھی، ماؤں کو بھی، باپ کو بھی۔ اس کا کیا مرتبہ ہوگا جو بنا ہے؟ یہ اس کو حقیر مت سمجھیے۔ مجھے موقع ہوگا تو میں بتاؤں گا کہ ہماری جماعت کو تاج کیسے ملتا تھا اور کیسے انسانیت آگے جاتی تھی، لیکن اس وقت دنیا نے ہم کو برباد کر دیا ہے۔ ہم اس کو حقیر سمجھنے لگے ہیں دینی تعلیم کو۔ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، یہ ایک بڑی مصیبت ہے۔ اور ایسے بھی اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ بچہ پڑھ لیا ہے، لکھ لیا ہے، یا اس کو دولت دے دی ہے، تو یہ کھڑے ہو کر کے اپنا پیسہ لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، اسٹیج سجاتا ہے، اور علم لے کر کے نکلا ہے، علم عالموں کو بلاتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہیں چھوٹ گئے، روٹ گئے۔ ابھی میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر ہو چاہے مسلم ہو، سب کو خون دوڑا رہا، سب کو ایک ہی طرح سے دیکھتا ہے۔ تو وہ ایسا بندہ جو اللہ سے بھٹک گیا ہے، مسلمان کہلاتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، مسلمان کہلاتا ہے لیکن قرآن کی عظمت اس کے دل میں نہیں، مسلمان کہلاتا ہے لیکن سود کھاتا ہے۔ جو اللہ سے کافر جتنا لڑائی نہیں لڑتا، تلوار لے کر کے، بندوق لے کر کے نکل گیا اللہ کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول آؤ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اس سے بڑا پاپ کیا ہوگا؟ سود کھاتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تیر، تلوار، بھالا، بندوق لے کے نکل گیا کہ اللہ سے لڑوں گا، رسول سے لڑوں گا۔ اس سے بدبخت کون ہوگا؟ ایسے انسان کو ایک انسان بدکاری کرتا ہے، بلاکاری کرتا ہے، ایک انسان چوری کرتا ہے، ایک انسان رشوت کھاتا ہے، جس سے حکومتیں برباد ہو جاتی ہیں، قوموں پر عذاب آتا ہے۔ جس قسم کا بھی اللہ سے روٹھا چھوٹا گناہگار بندہ ہو، یہ تبلیغ کرنے والا، جلسہ کرنے والا کیا کرتا ہے؟ ملاتا ہے اللہ سے کہ تم فلاں معاملے میں نماز کے، کوئی روزہ کے، کوئی حج کے، یعنی حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی یہودی ہو جائے، مر جائے یہودی ہو کر کے، چاہے نصرانی ہو کر مر جائے، مال ہو گیا، تندرستی ہے، اور وہ حج کو نہیں جاتا، حج کو نہیں جاتا، تو چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے کرسچن ہو کے مرے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے روزہ نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ اتنا بڑا دیکھنے میں وہ پاپی تو نہیں ہے، لیکن اللہ سے روٹھا ہے بیچارہ۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جا کر کے اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی میرے حج فرض ہو گیا، اللہ آپ سے ناراض ہو رہا ہے، آپ بہت اچھے ہیں ہماری نظر میں، لیکن اوپر والے سے جو کٹے گا، کاٹ دیا جائے گا، تو اس سے بڑا نیکی کا کام ہو۔ من احسن قولا ممن دعا، جو اللہ سے بندے کو جوڑے، اس سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ یہی تو آپ کا بیٹا عالم کر رہا ہے، یہی تو آپ کا مال کر رہا ہے، جو جلسہ کراتا ہے، لاؤڈ اسپیکر لگوا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ان سے بہتر نہیں ہو سکتے کوئی۔ جب آپ سے اللہ تعالیٰ اتنا اونچا مقام دیا تو آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ میں شکریہ ادا کروں؟ مر گئی جب یہ شکریہ ادا کرنے آئے گی، اس کا انتظار نہ کیجیے۔ آپ کا اونچا بہت مقام ہو گیا، اب اس ناظم صاحب کے اور صدر صاحب کے اور امیر صاحب کے اور دنیا سے کہ تعریف آپ کی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس چکر میں نہ پڑیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ساری چیزیں وَالْقَلِمُ الطَّيِّبُ يَرْفَعُهُ، اس کو بلند ہو رہا ہے، وہ جا رہا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے اونچائی پر لکھا جا رہا، پارلیمنٹ میں نہیں لکھا جا رہا، آسمان میں، ساتوں آسمان کے اوپر لکھا جا رہا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، جیسے جب میں مائیں آتی ہیں یا بہنیں آتی ہیں یا بھائی آتے ہیں، طالب علم آتے ہیں، قوم کے لیڈر اور تاجر آتے ہیں، جو بھی آتا ہے اپنی جھولی بھرنے کے لیے آتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اسی کام کے لیے اہل حدیث پیدا ہوئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی تبلیغ کی تھی، اور آپ نے گارنٹی دی تھی، پہلی تقریر میں بھی کہا یا ایھا الناس، اے میری قوم کے لوگوں سنو، اور جتنے نبی ایسوں نے یہی بات کہی تھی کہ سنو کیا کر رہا ہے، اے لوگوں اگر قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ آج سے کسی سے ہمارا تعلق نہیں رہے گا، کسی کو ہم شکتیشالی نہیں مانیں گے، کسی کو نفع نقصان کا مالک نہیں مانیں گے،
کوئی بیٹا بیٹی نہیں دے سکتا، کوئی عزت اور شکشا عطا نہیں کر سکتا، کوئی بیماری نہیں ہٹا سکتا، کوئی غم دور نہیں کرے گا اللہ سے، جس اللہ نے پیدا کیا وہی اللہ کرے گا، اسی لیے اسی کی عبادت کریں گے اور تفلحو تو کامیاب ہو جاؤ گے، مالک العرب والعجم، عرب اور عجم سب کے مالک ہو جاؤ، یہ فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے آپ نے ساری دولت اٹھا دی۔ آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اسلامی حکومت قائم کرو، اسلامی حکومت قائم کرو۔ امام ابن قیم اہل حدیثوں کے اماموں میں سے ایک امام تھے، اور سارے امام اہل حدیث کے امام تھے، سب اہل حدیث تھے۔ امام ابن قیم آخر زمانے کے امام تھے، ان کی کتابیں اس وقت ساری دنیا پڑھ رہی ہے، دیوبند ہو، ندوہ ہو، جامعہ سلفیہ ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، مصر ہو، مجبور ہیں، کسی زمانے میں ان کو جیل میں بند کیا، ان کو کاٹا، مارا، ستایا، وہابی کہا، برا کہا، لیکن آج دنیا ان کی کتابوں کو پڑھتی ہے، مجبور ہو گئی کہ اللہ والے تھے یا حقیقت میں۔ امام ابن قیم کہتے تھے اقم دولت الاسلام فی قلبی، اقام اللہ دولت قلب، پہلے اللہ کی حکومت اس پر قائم کر دو، اللہ تعالیٰ پوری زمین پر تمہاری حکومت قائم کر۔ یہ اصلی چیز ہے کہ دل پر اللہ کی حکومت آ جائے تو سب سمجھیے کہ حکومت قائم ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے مارا، ستایا، بہت کچھ کیا، اور سب سے اچھے غمگسار تھے کون تھے؟ ابو طالب کی سرداری چھین رہی تھی، لیکن وہاں کے لوگ عرب کے اتنے اچھے تھے، قرآن میں تو آپ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت برے تھے، جاہلی لوگ تھے، جاہل، اور قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ تو چوپائے ہیں، جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی برے، اس سے بھی گمراہ، اس سے بھی زیادہ یہ خراب لوگ ہیں۔ کیوں؟ بیل ہوتے کہ نہیں آپ کے بیل، سمجھ رہے ہیں؟ بیل کو لے آئیے آپ اور نال بنا دیجیے، کھاتا ہے، اور اس میں ایک بیل کو ادھر سے ایک بیل کو ادھر کو، شام کو دن بھر آپ نے اس کو پریشان کیا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، آتے ہی وہ منہ ڈالتا ہے، جلدی جلدی کھاتا ہے، یہ نہیں دیکھتے ایک بیل ادھر سے بھی ہے، اس کا بھی حصہ اس میں۔ یہ جانور کا کام ہے کہ دنیا لوٹنے میں ہم نہ دیکھیں کہ دنیا کتنی لوٹ رہی ہے، کس کے سامنے کا لوٹ رہے ہیں، یہ جانور کا کام ہے۔ ساری دنیا بھاگ رہی ہے مال کے پیچھے، ساری دنیا کرسی کے پیچھے، ساری دنیا نام کے پیچھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہماری امت کا انسان کا کام نہیں، یہ تو جانور کا کام ہے۔ تو انسان کو قرآن نے کہا کہ ایسے ہی انسان ہو گیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ساری دنیا کے عرب کا خاص طور تو کہا کہ جانور ہو گئے ہیں، بل ہم اضل، بیلوں کو نہیں دیکھا ہے، جا کے دیکھ لیجئے، بیل جب 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کھا لیتا ہے تو اس کے بعد اچھی سے اچھی گھاس ڈالیے، چاول لے کر کے بھات ڈالیے، کیا کرے گا؟ نہیں کھاتا، منہ ادھر کر لیتا ہے، مالک چاہتا تھوڑا اور کھا لے، دوسرا بیر ادھر کر لیتا ہے۔ لیکن ہم انسان، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان سے ایمان سے نکل جاتا ہے، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يرجو ابن آدم الا التراب۔ یہ انسان بدتر ہو گیا جانور سے، کیونکہ انسان جب ایمان قناعت کی اس کے اندر قوت نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ندی بھر کر کے، اور گنگا ندی یہاں سے قریب ہے، گنگا ندی بھر کے سونا مل جائے، گولڈ، تو لابتغى ثالثا، تو دوسری چاہے گا، تیسری چاہے گا، تیسری ندی بھی، اور دوسری تیسری ندی بھی ان کو بھر بھر کے نہیں، ولا يبلغ جوف ابن آدم۔ اتنا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جب مٹی اس کے پیٹ کو کھائے گی، پیٹ ہی کھا جائے گی، تب اس کا پیٹ بھرے گا۔ دیکھتے نہیں ہیں دنیا کو، کما رہا ہے، کسی دن سے وہ نہیں اچانک موت آ گئی، یا 70 سال کے بعد موت آ گئی، کسی دن اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ اس سے بدبخت انسان کون ہے جس کا نفس نہیں بھرا، اسی میں جا رہا ہے۔ اب تو انسان اس سے برا ہو گیا کہ عرب کے انسان برا تھا، اپنی اولاد کے لیے نہیں کماتا، وہ جانور بنا تھا، جانور سے برا بنا تھا اس لیے کہ اپنے لیے کماتا، اولاد کی کوئی پرواہ نہیں۔ تب اتنا برا تھا، یہ انسان کتنا برا ہے کہ اپنی دنیا اور آخرت کا خیال کیے بغیر، اپنا کچھ اطمینان کیے بغیر پڑا ہے باپ کے چکر۔ یہ اس سے
یہ اس سے بڑی بدبختی ہے یہ جو آپ کا اتنا بڑا ادارہ بنا نا بچوں کا، کہاں کے دولت سے؟ اس سے ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھ کے مولانا عزیز الرحمان صاحب جائزہ لیا تو صرف بنگال میں جتنے انسان بستے ہیں پورے عرب دنیا میں نہیں ہیں، اور جتنے تاجر ہندوستان میں ہیں مسلمان اتنے کل دولے خلیج میں نہیں ہیں۔ جتنے مسلمان یہاں بزنس مین ہیں تو ان کا تعداد ان سے 10 گنا 20 گنا زیادہ ہے۔ یہ بادشاہ جو بنے ہیں امیر سلمان، ان کے یہاں بیٹھا تھا جب گورنر تھے ریاض کے، تو انہوں نے پوچھا کہ اہل حدیث کتنے ہیں؟ میں نے کہا کہ اہل حدیث کم سے کم 3 کروڑ۔ تو کہنے لگے کہ تو پورا سعودیہ ہو گیا، مطلب ہم بھی نہیں۔ دیکھیے لیکن وہاں کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان ہونے کی وجہ سے یہاں دیکھیے اتنی دور دراز میں اتنی بڑی بلڈنگ بنا دیا انہوں نے، ایسے دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جہاں نہ بنایا ہو، اس لیے کہ مجھے ایمان ہے۔ بیٹا ہے 3rd کلاس کا ہے، باپ کا پتی ہے، وہ لے کر کے اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، ادھر رہا وہ کرتا ہے، مرا کم سے کم وہاں اکثر لوگ 3 بیگھے زمین ہے تو 1 بیگھا وہ صدقہ کر کے جامعہ سلفیہ بنارس میں کتنے لوگ پڑھے ہیں؟ مولانا گئے ہیں، مولانا گئے دیکھا ہوگا، یہ بیٹھے ہیں، یہ بھی جامعہ سلفیہ پڑھے ہیں، جا کے دیکھیے اس کا جتنی اچھی بلڈنگ ہے ادھر سے سب کویت کے ایک آدمی نے بنایا۔ کتنا جانور انسان بنتا چلا جا رہا ہے، وہ جانور سے بدتر کیسے ہو گیا کہ پیٹ جانور تو پیٹ بھر گیا تو منہ ادھر کر لیا، ہم رات کو پورا پیٹ بھرنے کے بعد دولت لانے کے بعد اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ اور زیادہ ہے۔ یہ سوچئے قرآن پر ہم لوگ غور نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ان کے ذہن میں گھوس بھر دیا گیا ہے، تالے لگ گئے ہیں، ورنہ قرآن پر غور کریں تو ایک آیت ان کے ایمان کے لیے سب سے اچھی چیز ہوتی۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے مکہ والوں کو، اتنے برے تھے لیکن سب سے اچھے ہوئے۔ سب سے اچھے کون لوگ ہیں ہم لوگوں میں؟ نبی لوگوں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ کرام سب سے افضل تھے، اور جب تک اس علم کو نہیں پایا تھا قرآن اور حدیث کو، تب تک کیا تھے؟ جانور سے بدتر تھے۔ یہ فرق ہے ان میں ہم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کرتے ہوئے پریشانیاں ہوئی، عرب کے لوگوں نے مارا، ستایا، بھگایا، چچا نے ساتھ دیا، اور جب ہر طرح سے تنگ کر لیا تو ایک دن آئے لوگ، بڑا سمجھدار لوگ تھے، سردار کو نہیں چھوڑا، وہ محمد جن کو بددین کہتے تھے صحابی، ان کا ساتھ ذرا غور کیجئے گا، یہاں ہمارے جوان غور کریں، ہمارے علماء غور کریں، ہمارے بوڑھے غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے پھر بھی اپنے سردار کو نہیں چھوڑا۔ ہمارے گاؤں میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ مدرسے میں جمعیت میں کیوں جھگڑا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ سردار ہم نے اپنا نہیں مانا، کسی بنا بھی لیا تو ایسے نہیں چلے۔ اسی دن سے اس کے خلاف داؤں پیچ ناظم صاحب بنے ہیں، اسی دن سے کسی دن مدد نہیں کی مدرسے میں کہ ہم ان کو مضبوط کریں، آگے چلائیں، اس کی بات سنیں، اس کو مدد کریں، خوب مال سے، اپنے وقت سے، اپنے پیسے سے، اپنی اولاد کو مدرسے سے بھر دیں۔ 5 بیٹے تو 5 پہلے حافظ ہوں گے، تو مدرسہ کیسے کہیں گے مدرسہ میں لڑکے نہیں ہیں، ناظم بہت بیکار ہے؟ آپ بھیجئے۔ تو وہاں جو لوگ جان کے دشمن تھے ابو طالب کے، اللہ کے رسول کے، وہ بھی آئے کہ نہیں سردار تو ہمارا یہی ہے، چاہے محمد کا ساتھ دیتا ہے، اور کہا کہ محمد کو سمجھا لیجئے، محمد ایسا بچہ کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن ایک کام غلط کر رہا ہے کہ باپ دادا کے دین کے خلاف ایک نیا دین لایا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ایک اچنبے کی بات لایا ہے، باقی سب ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اپنے بیٹوں سے اچھا مانتے ہیں اس کو۔ وہ کیا بات لایا ہے کہ جتنے بزرگ ہیں ان سب کو چھوڑ کر کے کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو۔ تو بلا اتنے اونچے اللہ تک، اتنے پاور والے اللہ تک ہم بلا سیڑھی کے، بلا بزرگوں کے کیسے پہنچیں گے؟ بس یہی ان کو کنفیوز تھا، اتنی ہی کی وجہ سے بیچارے حق پر آ کر کے پھر پلٹ جاتے۔ تو سمجھایا، کہا کہ بھتیجے کو منا لیجئے کہ اللہ کو مانے، وہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن اتنا منا لیجئے کہ وہ آج سے
हमारे बुजुर्गों के खंडन न करे, उनकी बुराई न बयान करे, उनको मत कह के छोड़ो, बस ठीक रहेगा। हम क्या करेंगे, आज से कौम का सरदार मान लेते हैं इस जवान को। कोई बूढ़ा किसी कबीले का अबू जहल, अबू लहब, अबू तालिब, उमैया बिन खल्फ, ये अरब के सारे सरदार मालदार कोई माना नहीं रखते। हम मोहम्मद को मान लेंगे सरदार आज से, कुर्सी आज से हो बैठे, और क्या मान लेंगे, पूरी दौलत जमा कर देंगे पूरा। जब हम जहाँ भी जाते हैं हिंदुस्तान में, कहते हैं अहले हदीस लोग सियासत में क्यों नहीं आते, उनका वजीर आजम क्यों नहीं होता, उनके वजीर क्यों नहीं होते। भाई वजीर तो अहले हदीस ही होने चाहिए, नेक लोग होने चाहिए, लेकिन उनसे कुछ नहीं होगा। ईमान की बुनियाद पर उठिए तो सब कुछ हो जाएगा। अरब दुनिया में नहीं है, बहुत से मुसलमान मुसलमान को काट रहा, यहाँ भी मुसलमान मुसलमान का पांव खींच रहा है, मुसलमान मुसलमान को आगे नहीं बढ़ने देता। এবং সেই সাথে সাথে আড়ালে অন্তরালে বসে থাকা অবলা সরলা স্নেহের মা ও বোনেরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করি যে আমরা জমিয়তে আহলে হাদিসের বাচ্চারা নিজেদের কৃষ্টি কালচারকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে এত বড় একটি সাংগঠনিক প্রোগ্রাম বা জালসা বা একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে পেরেছি। যে আল্লাহ আমাদের এই সুযোগ দান করেছেন, তৌফিক দিয়েছেন, তার শুকরিয়া আদায় করি, তার নামাত হালালি করি মুহাব্বতের সাথে আলহামদুলিল্লাহ। বন্ধুরা, কথা হলো একটি, যে উর্দুতে একটা প্রবাদ আছে যে চলো তুম উধার কো হাওয়া হো জিধার কো। তো যেমন করি তেমন চলি, রং বদল করে চলতে শিখতে হয়। আজকেরটা হচ্ছে আপনাদের পোস্টারে যেমন লিখাই আছে যে এটা জমিয়তে আহলে হাদিসের ডাকা একটি কনফারেন্স সম্মেলন, এটা সাধারণ জালসার মতো জালসা নয়। আপনারা আমাকে যেভাবে চেনেন তাতে আমার চরিত্র হলো এই যে ওয়াজ করবো আর মাঝে মাঝে সুর লাগাবো, কিন্তু এটা সুরের সভা নয়। কাজে যেভাবে বসে আছেন আর এতক্ষণ ধরে বিভিন্ন ওলামায়ে দ্বীনের মুখ থেকে বায়ানগুলোকে শুনলেন, ঠিক সেই ভাব এবং ভঙ্গিমায় আমার মুখ থেকে দু চারটা কথা শুনতে হবে। এবং যেমন শুনলেন যে আসমান থেকে পড়ে পাওয়া নিয়ামত, যাকে পড়ে পাওয়া 14 আনা লাভ বলে, পাওয়া গেছে। অতএব সেই নতুন মুখগুলোকেও আমরা দেখব। তাই খুব বেশি সময় না নিয়ে অল্প সময় আপনাদের সামনে কিছুক্ষণ বলছি, তারপরে চলে যাচ্ছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন যে আমি মানব জাতিকে সর্বোৎকৃষ্ট করে তৈরি করেছি। এর মতো উৎকৃষ্ট প্রাণী, সর্বোত্তম জীব, গুণে, মহিমায়, চরিত্রে, গঠনে, খাওয়া দাওয়াতে, চলাফেরাতে, যে কোনো দিক দিয়ে পৃথিবীতে মানুষের মতো আর শ্রেষ্ঠ জীব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাউকে তৈরি করেননি। মুফাসসিরিনে কেরাম এগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে আমরা শ্রেষ্ঠ কেন হলাম, তার বহু কারণের মধ্যেকার যেমন একটি কারণ, দুটি পা দিয়ে আমরা যেভাবে চলতে পারি আর যত দূর অতিক্রম করতে পারি। আমার সামনে এমন প্রাণী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তৈরি করেছেন যাকে 500 থেকে 1000 খানা পা দিয়েছেন, সে আমার মতো করতে পারে না। অবিশ্বাস হলে পাটের জমিতে গিয়ে, ভুট্টার জমিতে গিয়ে দেখুন যে প্রাণীটাকে আমরা কেন্ন বলি, এই কেন্ন নামের প্রাণীটার পা কতটি। আমি 2 পা দিয়ে এখান থেকে বালিয়াডাঙ্গা যত তাড়াতাড়ি পৌঁছিতে পারবো, সে 1000 খানি পা নিয়ে আমার চাইতে কি বেশি আগে পৌঁছিতে পারবে না। তো তাহলে তার 1000 খানি পায়ের কি দাম আছে আমার 2 খানি পায়ের কাছে? এই জন্য আমি উত্তম। তারপরে আপনাকে বলা হচ্ছে আমি উত্তম কিসে? আমাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটা মিষ্টি জবান দান করেছেন, দোকানে ঠোঁট দিয়েছেন,
যেই দুখানা ঠোঁটকে আমি যদি নড়াতে পারি ঠিকভাবে, তো এই দিয়ে আমি কাউরির উপরে ফুল বর্ষাতে পারবো, আর এই দিয়ে আমি কাউরির উপরে রহমতের আগুন বর্ষে দিতে পারবো। আমাকে আল্লাহ এমন তাসির আমার জবানে দিয়েছেন এবং যোগ্যতা দিয়েছেন আমাকে। অন্য প্রাণীকে দিয়েছেন কি? এই যোগ্যতা অন্য প্রাণীর ভেতরে নেই। যদি আপনি দেখতে চান যে আমি উন্নত কেন, তা আমি মুখে কথা বলতে পারি, পৃথিবীর কোনো প্রাণী কথা বলতে পারে না। তার এই মাহাত্ম্যের মধ্যেকার একটি মাহাত্ম্য হলো এই, যেমন একটা জানোয়ারের কথা বলি যাকে আমরা প্রতিদিন দেখি, যাকে কুকুর বলে ডাকি। আপনি দেখবেন লক্ষ্য করে, ও যদি ওর নিজের জাত ভাই তোলার কোনো কুকুরের সঙ্গে দেখা হয়, তো ওর একটাই বলি ঘেউ। ওর সহজাত কোনো একটা স্ত্রীলিঙ্গ কোনো একটা মাদি কুকুরের সাথে যদি তার দেখা হয়ে যায়, তো তার মনের ভাবটা তার সামনে প্রকাশ করতে গেলে ভাষা ওই একটাই, ঘেউ। যদি এইখানে শেরশাহী হাক্কানিয়া মোড়ে যদি দক্ষিণ দিকে রামচক থেকে আলাদা একটা কুকুর চলে আসে, আর যদি মনটা এই কুকুরের খারাপ হয়, খুব স্বাভাবিক হবে, কুকুর জাতিটা এমন, ওকে দেখতে গেলে কোনো নতুন ভাষা জানে না, ও একটাই বলি বলবে ঘেউ। এই ভাষাটা দিয়ে বুঝে নিতে হবে কোনখানে প্রেম নিবেদন করছে আর কোনখানে ও নিজের জাত ভাইকে বাড়ি ঢোকে বলে জিজ্ঞেস করছে। আলাদা আলাদা কোনো ভাষা আল্লাহ ওকে দেয়নি, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে ডেকে বলছেন, আলাম নাজআল লাহু আইনাইন ওয়া লিসানান ওয়া শাফাতাইন ওয়া হাদাইনাহু নাজদাইন। আমি একে কি দুটো ঠোঁট দিই, যে দুটো ঠোঁটের ভিতরে একটা জবান আছে তাকে আমি দিই। আর এক জায়গাতে আল্লাহ তাআলা চোখের কথা, কানের কথা বলেছেন, এ দিয়ে কি করতে পারে সে? যে এই জিনিসটা দিয়ে সে জাদু মাখিয়ে দিতে পারে, বাজারকে মাছ